فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے. فاستبقوا الخیرات کہ نیکی کے کام میں جلدی کرو. کسی اللہ والے کے دل میں بات اتر گئی، زندگی کے بدلنے کا ارادہ پیدا ہوا، داعیہ اور تقاضا پیدا ہوا، تو فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے، اس کو ٹلانا نہیں چاہیے. عزیز گزر رہی ہے، زندگی کے قیمتی اوقات، ان کے لمحات گزر رہے ہیں عیاشی میں، ڈرامے بازی میں، یوٹیوب دیکھنے میں، فیس بک دیکھنے میں، انسٹا دیکھنے میں، اور طرح طرح کی فلمیں ڈرامے دیکھنے میں، سوشل میڈیا میں. یہ زندگی کے اوقات اور لمحات گزر رہے ہیں لڑکیاں بازی کرنے میں، لڑکیوں سے بات کرنے میں. کبھی دل میں خیال پیدا ہوا، داعیہ اور تقاضا پیدا ہوا کہ یوں ہی زندگی کے اوقات گزر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، عیاشی میں، شراب نوشی میں، جوا بازی میں، اور یوں ہی گزر رہے ہیں. نہ نماز کا ٹھکانہ، نہ روزے کا ٹھکانہ، نہ کچھ تقوی طہارت کا ٹھکانہ. دل میں داعیہ پیدا ہوا اللہ کی طرف سے کہ نہیں، زندگی کو صحیح رخ پر لانا چاہیے، ہماری زندگی کو تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ زندگی کب ہمارا ساتھ چھوڑ دے کچھ پتہ نہیں. تو جب اس طرح کے داعیہ اور تقاضا پیدا ہو، فوراً اسی دن سے اس پر عمل شروع کر دینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ چلو جمعے سے شروع کریں گے یا آئندہ رمضان سے شروع کریں گے، یا دل میں اس طرح خیالات آیا کہ ابھی تو بچپنا ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آنے دے پھر شروع کریں گے. یہ سب شیطانی اٹیک اور حملہ ہے جو کل کے لیے ٹلاتا ہے. اور جب کل کے لیے ٹلائے گا، کسی نیک اور خیر کے کام کا داعیہ دل میں جب پیدا ہوتا ہے، تقاضا پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جب یہ آتا ہے تو فوراً عمل کر لینا چاہیے اسی وقت سے. اگر آئندہ کے لیے ٹلا دیا، مثال کے طور پر اگر آپ کے دل میں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوا، دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، یہ سب جو رزق اللہ دے رہا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہ امانت کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے. اسی طرح تہجد کی نماز پڑھنے کا، اشراق، چاشت، اوابین، یا اسی طرح کسی بھی نیک اور خیر کے کام کا دل میں داعیہ پیدا ہوا، تقاضا پیدا ہوا، تو فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے. اگر کل کے لیے ٹلا دیا تو کل آپ دیکھ کر نہیں آئے ہیں کہ کل آپ کی زندگی رہے گی یا نہیں. اگر زندگی رہی تو وہ داعیہ اور تقاضا رہے گا یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت، ہر دن یہ داعیہ اور تقاضا انسان کے پاس نہیں آتا ہے، کبھی کبھار اللہ کی طرف سے آتا ہے، مہمان بن کر آتا ہے. تو آپ نے اگر ٹلا دیا، ہو سکتا ہے آئندہ کل آپ کی زندگی نہ رہے. زندگی رہے تو وہ داعیہ رہے یا نہ رہے، اور داعیہ بھی رہے تو حالات سازگار رہے یا نہیں، حالات موافق رہے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں. اس لیے فاستبقوا الخیرات شریعت نے بتایا ہے کہ جب نیکی اور خیر کے کام کا دل میں داعیہ اور تقاضا پیدا ہو، فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے. اگر آپ اس پر فوراً عمل نہیں کرتے ہیں، اس کو ٹلا دیتے ہیں کل کے لیے، پرسوں کے لیے، آئندہ رمضان کے لیے یا جمعے کے لیے، اور پھر آئندہ ٹلا دیے، تو شیطان کامیاب ہو گیا، شیطان اپنے اٹیک میں کامیاب ہو گیا. شیطان کسی مومن پر جب اٹیک اور حملہ کرتا ہے تو یہ کہہ کر نہیں کہ یہ فلاں کام گناہ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ مومن ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے یہ صحیح کام کو غلط نہیں سمجھے گا. تو صحیح کام سے ٹلانے کے لیے ان کے پاس یہ حربہ ہے کہ جب اس طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں تو شیطان کل کے لیے ٹلا دیتا ہے، پرسوں کے لیے ٹلا دیتا ہے. آپ کے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کا ارادہ پیدا ہوا تو آپ کے سامنے کوئی ضرورت پیش کر دے گا کہ فلاں ضرورت پوری کر لو، پھر خرچ کرتے رہنا، یہ کام اچھا ہے. تو بہرحال شیطان اس طرح سے انسان کو ٹلا دیتا ہے، اور پھر وہ بات جب ٹل جاتی ہے، کل وہ بات نوبت نہیں آتی ہے. اس لیے میں نے کہا وہ داعیہ اور تقاضا ہر وقت آپ کے پاس نہیں رہے گا. اگر ابھی پیدا ہوا تو آئندہ ہو سکتا ہے وہ تقاضا نہ رہے، یا حالات سازگار نہ رہے، حالات موافق نہ رہے، یا آپ کی زندگی ہی نہ رہے. تو یہ جو داعیہ اور تقاضا پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آتا ہے، اور کبھی کبھی آتا ہے. اگر یہ آپ کے دل میں پیدا ہوا اور آپ نے اس کی خاطر مدارات نہیں کی، یعنی اس پر فوراً عمل نہیں کیا، تو یہ سلسلہ اللہ ختم کر دے گا. کیونکہ ایک عقلی بات ہے کہ اگر کوئی گھر میں آپ کا مہمان آ رہا ہے، اس کی خاطر مدارات نہیں کر رہے ہیں، اس کی تواضع نہیں کر رہے ہیں، اس کی مہمان نوازی نہیں کر رہے ہیں، تو وہ دھیرے دھیرے آنا بند کر دے گا. اسی طرح نیکی اور بھلائی اور خیر کے کام کا دل میں داعیہ پیدا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی کبھار آتا ہے. اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ آنا پھر بند ہو جائے گا. اس لیے فاستبقوا الخیرات کہ نیکی کے کام میں فوراً سبقت کرو، آگے بڑھو، جلدی کرو.